به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شاگردان عزیز، آج ہم درس ہفتم جسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا اس کی مشق حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصل مشق کی طرف، پرسش کا حل۔ سوال نمبر 1 ہے امیر سپکتگین به کجا رفت؟ امیر سپکتگین کہاں گیا؟ تو جواب ہے صحرا میں، امیر سپکتگین به صحرا رفت۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امیر سپکتگین در صحرا چه کرد؟ کہ بادشاہ سپکتگین نے صحرا میں کیا کیا؟ تو اس نے صحرا میں ایک ہرنی کا بچہ جو ہے وہ پکڑا تھا۔ تو امیر سپکتگین در صحرا بچہ آہو را گرفت۔ سوال نمبر 3 ہے وقتی بچہ آہو را گرفت، کہ جب اس نے ہرنی کے بچے کو پکڑا، مادرش چے کر، تو اس کی ماں نے کیا کیا؟ تو اس کی ماں جو ہے وہ روتے روتے اس کے امیر سپکتگین کے گھوڑے کے پیچھے آ رہی تھی۔ وقتی امیر سپکتگین بچہ آہو را گرفت، مادرش می نالید و دنبال عصب امیر سپکتگین می آمد۔ سوال نمبر 4 ہے چرا بچہ را رہا کرد، کہ اس نے اس بچے کو کیوں آزاد کر دیا؟ تو چونکہ بادشاہ کا امیر سپکتگین کا دل پسیجا تھا اور اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ اس مہربان ماں پر رحم کرنا چاہیے، اس لیے اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا۔ دل امیر سپکتگین برای مادر بچہ سوخت و خود گفت بر این مادر مهربان رحمت باید کرد، برای همین بچه را رها کرد۔ سوال نمبر 5 ہے امیر سپکتگین چه کسی را در خواب دیده بود، کہ بادشاہ سپکتگین نے کس کو خواب میں دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جواب کیا ہے؟ امیر سپکتگین رسول آفریدگار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را در خواب دیده بود۔ اچھا اسٹوڈینٹس، جیسا کہ شاگردان میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ سوال کی جو لائن ہے فارسی کے اندر، اگر پیپر میں فارسی میں سوال آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ فارسی میں آئے، بعض دفعہ فارسی میں آتے ہیں، بعض دفعہ اردو میں آتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت فارسی میں بھی آ جاتے ہیں، تو سوال پڑھ کے سوال سمجھنا آتا ہو، جواب آپ ایک لفظ میں یا اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے کہ خواب میں کس کو دیکھا، تو جواب بنتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اتنا جواب بھی کافی ہے۔ آگے آتے ہیں ہم تمرین کا حل۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے آمدن اور رفتن، آنا اور جانا، اس سے ماضی مطلق کی گردان کیجیے۔ نے 2 مصدر دیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ ان سے ماضی مطلق کی گردان کرنی ہے۔ اچھا جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، گردان پہلے بھی کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ آمدن کی نون کاٹ دیں تو پیچھے بچتا ہے آمن۔ اس میں آلریڈی دال جو ہے وہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض جگہ دال ہوتا ہے بعض جگہ نہیں، تو ماضی مطلق میں کیا ہے کہ آپ نون کاٹ دیں گے تو پیچھے بچ گیا آمد۔ اب آمد کے آخر میں آپ ند، یہ، ید، میم اور یم لگا دیں تو یہ گردان بن جاتی ہے۔ اور پہلے 2 غائب کے ہیں، واحد غائب اور جمع غائب، جیسے او آمد وہ آیا، آنہا آمدن وہ آئے، اور اگلے 2 جو ہیں وہ حاضر کے ہیں، پہلا واحد ہے دوسرا جمع ہے، واحد حاضر جمع حاضر، تو آمدی شما آمدید، تو آیا آپ آئے۔ اور اگلے 2 متکلم کے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم، من آمدم میں آیا، ما آمدین ہم آئے۔ اس کے بعد آتے ہیں رفتن کی گردان جو ہے وہ ماضی مطلق کی بنانی۔ ماضی مطلق یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف رفتن کا نون کاٹ دیں، پیچھے بچ جاتا ہے رفت۔ اس کے آخر میں آپ ند، یہ، ید اور میم اور یم لگا دیں تو گردان بن جاتی ہے۔
او آنہا تو شما من ما. اب یہ لفظ سٹارٹ میں لگے، آخر میں رفت اور پھر رفتن، رفتی، رفتید، رفتم، رفتین. پہلے دو جو سیغے ہیں وہ غائب کے ہیں، اگلے دو حاضر کے، اگلے دو متکلم کے، اور ہر دو میں سے پہلا واحد اور دوسرا جمع ہے. معنی جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں موجود ہیں. سوال نمبر 2، نشستند وہ بیٹھے، دیدید آپ نے دیکھا، راندیم ہم نے چلایا یا ہم نے چلائی، گفتم میں نے کہا، کرد اس نے کیا. تو ان الفاظ سے آپ نے جملے بنانے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو جواب میں آپ دیکھیں کہ پہلا لفظ جو تھا نشستن یعنی وہ بیٹھے، تو جملہ یہ بنتا ہے کہ آنہا در پارک زیر یک درخت نشستن، وہ پارک میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے. اگر آپ اتنا جملہ بھی لکھ لیں تب بھی کافی ہے کہ آنہا در پارک نشستن، آنہا در پارک نشستن، وہ پارک میں بیٹھے. اگلا ہے دیدید آپ نے دیکھا، آیا شما شیر را در جنگل دیدید، کیا آپ نے شیر کو جنگل میں دیکھا. اگر آپ یہ جملہ اتنا بھی بنا دیں تب بھی کافی ہے کہ آیا شما شیر را دیدید، کیا آپ نے شیر کو دیکھا. راندیم ہم نے چلائی، ما 2 ساعت در دریا قائق راندیم، کہ ہم نے 2 گھنٹے سمندر میں کشتی چلائی. اور اگر آپ یہ جملہ بناتے ہیں اتنا کہ ما قائق راندیم یا قائق را راندیم، کہ ہم نے کشتی چلائی، تب بھی کافی ہے. گفتم میں نے کہا، من بے او گفتم کہ تنہا بے بازار نہ رہا، کہ میں نے اس سے کہا کہ اکیلا بازار نہ جائے. کرد اس نے کیا، محمد علی جناح در 1947 میلادی پاکستان را تاسیس کرد، محمد علی جناح نے 1947 میں پاکستان بنایا. سوال نمبر 3 کی جانب آتے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں کو فارسی میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اردو میں جملے ہیں 5 اور ان کا آپ نے فارسی بنانا ہے، فارسی جملوں میں بدلنا ہے. اور پیپر میں عام طور پر یہ آخری سوال آتا ہے، یہیں سے یہ جملات انتخاب کیے جاتے ہیں اور ان کو اردو جملات کو آپ نے فارسی میں بدلنا ہوتا ہے. پہلا جملہ ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا. وہ کے لیے جو ترجمہ میں لفظ آئے گا وہ او ہے، گھوڑے پر کے لیے بر ہوتا ہے، گھوڑے کے لیے اسب، سوار ہوا سوار شد، تو او بر اسب سوار شد. میں نے ایک ہرنی دیکھی، میں نے دیکھی یعنی دیدم، ایک یک ہرنی آہوئے مادہ، کہ من یک آہوئے مادہ دیدم. ایک آواز میرے کان میں پڑی، ایک آواز صدائی، صدا پلس یہ ہے یعنی ایک آواز، میرے کان میں پڑی. بے گوشم میرے کان میں، رسید پڑی یا پہنچی، صدائی بے گوشم رسید. اس کی ماں میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اس کی ماں مادرش میرے پیچھے پیچھے، دنبال من آ رہی تھی، داشت می آمد، مادرش دنبال من داشت می آمد. پانچواں جملہ ہے کہ میں صبح 7 بجے بیدار ہوا، میں صبح 7 بجے بیدار ہوا. من یعنی میں کے لیے من، صبح کے لیے صبح ہی ہے، 7 بجے 7 ہفت بیدار ہوا بیدار شدم، من صبح 7 ہفت بیدار شدم. آخر میں ہم آتے ہیں کچھ معروضی سوالات ہیں ان کی طرف، کہ کثیر الانتخاباتی سوالات ہیں، ایم سی کیوز بھی جن کو کہا جاتا ہے، ملٹیپل چوائس کویسچن. 4 سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. اور پیپر میں یہ ہوتا ہے کہ 4 دائرے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آپ نے فل کرنا ہوتا ہے، یعنی الف کی جگہ پہ پہلا دائرہ، بے کی جگہ پہ دوسرا، جیم کی جگہ پہ اگر ہے تو تیسرا،
اور دال کی جگہ پہ چوتھا۔ تو پہلا سوال ہے ابوالفضل بیہقی نے کہاں سے علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی؟ سوال کا جواب ہے الف میں، بے میں، اب دیکھیں بغداد سے، نیشا پور سے، اچ سے، شوش سے، تو بے جواب اس کا درست ہے کہ ابوالفضل بیہقی نے نیشا پور سے علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی۔ سوال نمبر 2، تاریخ آل سبکتگین کس کی تصنیف ہے؟ تو دال جز اس کا جواب ہے ابوالفضل بیہقی کی۔ اگر یہاں یہ آ جاتا ہے کہ تاریخ بیہقی کس کی تصنیف ہے یا تاریخ مسعودی کس کی تصنیف ہے، تو تب بھی یہی دال جز جواب بنتا ہے ابوالفضل بیہقی کی۔ سوال نمبر 3، تاریخ بیہقی اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو 3 نام تھے، 3 میں سے کوئی ایک نام بھی وہ لے کے دوسرا نام پوچھ سکتا ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ اب یہاں پہ الف، بے، جیم، دال، تو تاریخ بیہقی کا ایک اور جو نام ہے وہ تاریخ مسعودی ہے، یعنی بے جز جواب درست ہے تاریخ مسعودی۔ سوال نمبر 4، امیر عادل سبکتگین واہو مادہ کا متن لیا گیا ہے، یعنی امیر سبکتگین واہو مادہ کے عادل بادشاہ سبکتگین اور ہرنی کا یہ جو سبق تھا اس کا متن یعنی اس کی جو فارسی ہے یہ کس کتاب سے لی گئی ہے؟ تو الف جز اس کا جواب ہے تاریخ بیہقی۔ اب یہاں پہ تاریخ بیہقی کی جگہ پہ تاریخ آل سبکتگین یا تاریخ مسعودی بھی ہو سکتا تھا، اور وہ بھی ٹھیک ہے چونکہ 3 نام ہیں، 4 جو جز ہیں ان میں سے کسی ایک جز میں کتاب کے 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ سوال نمبر 5، تاریخ مسعودی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ چونکہ اسی کا متبادل نام ہے، جواب جیم جز ہے ابوالفضل بیہقی۔ تو یہاں پر آج ہمارا درس ہفتم مکمل ہوتا ہے اور اس کی مشق بھی ہم نے مکمل کر لی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ تمام شاگردوں سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ مشق جو ہے اس کو باقاعدہ کتاب یا کاپی پہ پینسل لے کے لکھیں، پریکٹس کریں تاکہ اچھے طریقے سے یہ آپ کو سبق یاد ہو اور آپ کے ذہن سے پھر نکلے نہیں۔ جو چیز آپ لکھ کر تیار کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، وہ چیز کبھی بھی پھر آپ کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ بھرپور محنت سے کام کریں گے اور مشکل الفاظ کے جہاں تک معنی کا تعلق ہے وہ یاد کریں گے، گردان بنانا جو ہے وہ سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور جہاں تک یہ فعل ماضی استمراری ہے، ماضی مطلق ہے، تو ایک دفعہ اگر آپ پہچان یاد کر لیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ بہت زیادہ فعل نہیں ہے۔ ماضی استمراری کے لیے جیسے بتایا تھا علامت استمراری کی می ہے۔ مستقبل فعل ہو تو شروع میں خاد، خان وہ الفاظ لگ جاتے ہیں، اور اگر ماضی مطلق ہو تو مصدر کی نون کاٹ کے ڈائریکٹ وہی سارا چلتا ہے، اس کے آخر میں ند لگتا ہے اور یہ اور ید، میم اور یم، تو پوری گردان بن جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ انشاءاللہ اسے زبانی آپ یاد کرنے کے بعد گردان کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے۔ اسی طرح سے جو 5 جملات آئے تھے ان کو بھی آپ جن کو ہم نے اردو سے فارسی میں بدلنا تھا اچھی طرح سے تیار کر کے یاد کر کے زبانی جو ہے ان کی فارسی جو ہے وہ آپ کتاب پر لکھیں گے، کاپی کے اوپر پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر کے اندر ہم سیکنڈ ایئر کی فارسی کی کتاب کا 8واں سبق جو ہے وہ پڑھیں گے، درس ہشتم، جس کا نام یقیناً آپ کتاب میں اپنی دیکھ سکتے ہیں کہ دانا و نادان، یعنی عقل مند اور نادان کے نام سے ایک نظم ہے جسے فردوسی توسی نے لکھا۔ در واقع یہ انتہائی ایک سمپل سا پیارا سا کہہ لیں کہ ایک واقعے کی شکل میں ہے اور اسے آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو دانا اور نادان، تو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر کے اندر اس سبق کو پڑھیں گے۔
اور باقی انشاءاللہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے آپ بھرپور طریقے سے اسے تیار کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔